اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ایسے مرد کو دیکھو جو مسجد کی خبرگیری کرتا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کی مساجد کی خبرگیری وہی کرتا ہے جو اللہ اور دین آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تمام روئے زمین سے افضل اور محبوب زمین مسجد ہے۔ مسلمان وضو کر کے جب مسجد میں داخل ہو تو اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر آئے تو اپنا بایاں پاؤں باہر رکھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سنت اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے، اور اگر وافر وقت ہو اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھ لے۔ مسجد خانہ خدا ہے، اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو مسجد میں اپنا وقت ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ، نماز، تلاوت قرآن پاک اور درود پاک پڑھتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ مسجد میں دنیاوی اور بیہودہ باتیں کرنا منع ہے، خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ مسجدوں میں شور و غل اور برے اشعار اور آواز بلند کر کے بولنا حرام ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کریں گے، پس ان کے پاس مت بیٹھو، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں۔ مسجدوں کو ناپاک اور بدبودار چیزوں سے بچانا ضروری ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل نہ جلایا جائے، ریح خارج نہ کی جائے، اس میں جھاڑو دے کر اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کو صاف اور خوشبودار رکھا جائے اور ان کو بدبودار اشیاء سے بچایا جائے۔ مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا عین ایمان ہے۔ جو شخص مسجد میں روشنی کرے گا اس کی قبر روشن ہوگی۔ چھوٹے بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں آنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ ان سے مسجد آلودہ ہونے اور اس کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو خادم اسلام اور مسجدوں کا خادم بنائے اور اسی خدمت میں روح قبض فرمائے، آمین۔